بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر جعفر کے گرد عالمی طاقتوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے میں یہ کیسی بات اکثر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں یہ جو طاقتیں ہیں نا، یہ بدی کی طاقتیں، یہ نہ فری اینڈ فیئر گیم کھیلتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ دوستی فیئر طریقے سے کرتے ہیں، صرف مفادات ہوتے ہیں، اور کئی بار مفادات اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں دوسرے فریق کے لیے کہ اس کے لیے ان پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آج کی ویڈیو کا آغاز انہی مفادات کے ٹکراؤ سے کرتا ہوں۔ ناظرین، جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کی، اور یہ رپورٹ ڈائریکٹلی میر جعفر کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دینے کے قریب آتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کوئی ثبوت نہیں ملے کہ پاکستانی فوج نے جو دعویٰ کیا تھا کہ جو افغانستان میں انہوں نے نشانہ بنایا تھا ایک ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریٹمنٹ سینٹر کو، وہاں پہ کسی قسم کے ہتھیار یا امونیشن موجود تھا، ہمیں اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے، یا وہ بلڈنگ کسی فوجی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی، ہمیں اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ یہ جو فضائی حملے پاکستان نے کیے تھے violated the special protection afforded to healthcare facilities under international humanitarian law IHL، یعنی پاکستان نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے، as well as the principles of distinction, precaution and proportionality designed to protect۔ وہ صرف یہاں نہیں رکتے بلکہ وہ بیفور اور آفٹر کی تصاویر جاری کرتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا بڑا کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مین پیشنٹ ایریا وہ اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ایریا، اور وہ سارا بتاتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں کون کون سی بلڈنگ تھی، اور پھر وہ آفٹر کی تصویر جاری کرتے ہیں پاکستانی حملوں کے بعد۔ یہ دیکھیں، ساری بلڈنگز تباہ ہوئی ہوئی ہیں۔ سو یہ بیفور کی جاری کی انہوں نے سیٹلائٹ امیجز، اور یہ آفٹر کے جاری کیے۔ اتنی ڈیٹیل میں جب عالمی طاقتیں جانا شروع ہو جاتی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بارے میں تو ویسے یہ ہے کہ وہ اکثر درست رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، لیکن بات تھوڑی آگے بڑھتی نظر آتی، یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ ذرا دیکھیں، دی اٹیک آن دی اومڈ سینٹر constitutes a serious violation of international humanitarian law possibly amounting to a war crime۔ اب war crime اگر نیتنیاہو کرے تو اور چیز، لیکن میر جعفر اگر جنگی جرم کرے گا تو کچھ اور ہے۔ افغانستان، پاکستان، ڈیڈلی پاکستان ایئر اسٹرائکس آن کابل ڈرگ ریہاب سینٹر should be investigated as possible war crime۔ نیو انویسٹیگیشن۔ سو نئی تحقیق ہوئی ہے کہ پاکستان نے جو افغانستان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر پہ حملے کیے تھے وہ ممکنہ طور پہ ایک جنگی جرم تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جنگی جرم اگر ثابت ہو جائے تو پاکستان کی عدالتوں میں کیس نہیں چلتا، عالمی عدالت میں کیس چلتا، وہاں سے سزا تجویز ہوتی۔ پھر اگر آپ یورپ جائیں، برطانیہ جائیں، یا کسی اور ملک جائیں تو پھر آپ کو وہاں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے ریڈ وارنٹ انٹرنیشنلی جاری ہوتے ہیں ایسے معاملات۔ تو میر جعفر کے اوپر یہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور میں اکثر فوج سے بطور ادارہ سوال کرتا کہ جو شخص اس قدر جرائم کر بیٹھا ہو کہ عالمی طاقتوں کے پاس اس کے جرائم کے اتنے زیادہ ثبوت ہوں، تصویری ثبوت ہوں، سیٹلائٹ امیجری ہو۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اگر عالمی طاقتوں کے پاس افغانستان کی بلڈنگز کی سیٹلائٹ امیجز بیفور اینڈ آفٹر کی ہیں، تو ان کے پاس سانحہ 26 نومبر کی بیفور اینڈ آفٹر کی امیجری نہیں ہوگی؟ لاشیں غائب کرنے کے دوران کے لائیو امیجز نہیں لیے ہوں گے عالمی طاقتوں نے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ مرید کے میں جو اس نے کیا، جو یہ آزاد کشمیر میں کر رہا ہے، کیا ان سب کے تمام سیٹلائٹ امیجز اور ویڈیوز موجود نہیں ہوں گی عالمی طاقتوں کے پاس، فیصلہ سازوں کے پاس؟ اور مزے کی بات، مزے کی کیا، زیادہ پریشان کون کہ چین کی سیٹلائٹ بھی اتنی ہی تیز ہیں جتنی امریکہ کی سیٹلائٹ ہیں، which means چین کے پاس بھی وہ ثبوت ہیں اور امریکہ کے پاس بھی وہ ثبوت۔ مجھے وہ پریزن بریک ڈرامے کا وہ سین یاد آ جاتا ہے جس میں امریکی نائب صدر جو ہے وہ صدر کے اچانک مر جانے کے بعد یا استعفیٰ دے دینے کے بعد، وہ مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ پریزیڈنٹ بن جاتی۔ تو جو ڈرامے کا ہیرو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس تمہاری ایک آڈیو ہے تو تم ہمیں جو ہے نا وہ پارڈن دو، پریزیڈنشل پارڈن۔ وہ تیار ہو جاتی ہے دینے کے لیے، لیکن دوسری طرف جو کمپنی سرکار ہوتی ہے نا، لٹرلی دے آر کالڈ کمپنی، وہ کہتے ہیں کہ وہ والی آڈیو ہمارے پاس بھی ہے، تو وہ انہیں پارڈن کرنے کے بجائے ریزائن کر جاتی۔ اب اس سچویشن کو آپ نے یہاں سمجھنا ہے۔ میر جعفر کھڑا ہے، امریکہ کہتا ہے چین کو چھوڑ دو، چین کہتا ہے کہ ہم نے تم پہ اتنی سرمایہ کاری کی ہے، 60-70 ارب ڈالر یہاں لگایا، تمہیں قرضے دیے ہوئے 35-40 ارب ڈالر کے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ سارے سیٹلائٹ امیجز ہیں، ادھر سے چین کہے گا ہمارے پاس بھی سارے سیٹلائٹ امیجز ہیں۔ اب بتائیں میر جعفر کدھر جائے گا؟ یہ بہت برا پھنس گیا ہے۔ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ عالمی طاقتوں کے گھیرے میں یہ شخص پھنسا ہوا ہے اور یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا۔ اب آتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف جو اس حوالے سے، یہ بلکہ دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے باقاعدہ یہ دیکھیں یہ کافنز ڈالے ہوئے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ کہ پاکستانی جنگی جرائم میں ملوث جو حملہ تھا اس میں یہ لوگ مارے گئے تھے۔ سو ایمنسٹی انٹرنیشنل اس پہ ڈبل ڈاؤن کر رہا ہے۔
اب ایک طرف تو یہ خبریں آ گئی، آپ کو میں نے دکھا دیا، اور ظاہر ہے کہ میر جعفر کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں نظر آتی ایمنسٹی کی طرف سے یہ جو سارا ہو رہا ہے۔ وہیں پہ انڈیا میں ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ حیران ہیں کہ اتنی اس بچی نے ہمت کیسے دکھا دی، اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایک اکیلی نہتی بچی نے گاڑی کو روک دیا۔ یہ میں آپ کو ویڈیو بھی بلکہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں نہتی بچی نے گاڑی کو روک دیا، یہ ذرا چیک کر۔ اب یہ اکیلی ایک لڑکی ہے اور پریزن وین کو یہ روک کے کھڑی ہے، اور اس کے بڑی ویڈیوز جا رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں، امیجز آ رہے ہیں کہ اکیلی لڑکی نے پریزن وین کو روک دیا کہ ہمارے لوگوں کو تم پکڑ کے نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ ریزسٹنس کی ایک علامت بن گیا ہے امیج۔ لیکن میں نے اس کے اوپر اپنی تھوڑی سی رائے دی تھی کہ یہ بچی اگر پاکستان میں ہوتی تو جیسے وہ ایک بچی 9 مئی یا 10 مئی کو جو بھی تھا بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا تھا، یہاں وہی ہونا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کے پولیس نے گھسیٹ کے اس کو بھی پریزن وین میں ڈالنا تھا پاکستان میں ہوتی، اور اس کے بعد اس پر دہشت گردی کے مقدمے بننے تھے، اس کے اوپر اینٹی اسٹیٹ ہونے کا مقدمہ بننا تھا، اور اس کے بعد اس کی ضمانت کا کیس بھی کسی عدالت نے نہیں سننا تھا۔ تو پاکستان اور انڈیا کی گراؤنڈ ریالٹی بہت مختلف۔ اس گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھتے ہوئے ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ہی نکل کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائیں، نہیں نہیں، ایسی بالکل ایکسپیکٹ ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ منیمم مزاحمت جاری رہنی چاہیے۔ یہاں پریزن وین کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو مار دیا جائے گا، یہی پریزن وین ہی کچل کے گزر جانا تھا اس بچی کو اگر یہ پاکستان میں ہوتی۔ لیکن انڈیا میں جمہوریت کے اتنے ثمر ضرور آ رہے ہیں نظر کہ اس بچی نے جب ایک پریزن وین کو روکا، اکیلی بچی نے، تو وہ پریزن وین رک گئی، اس کو کچلا نہیں انہوں نے۔ چلیں جی اندر خانے وہ بھی اتنے ہی فاشسٹ ہوں گے، کم از کم کیمروں کا کچھ تو وہ لحاظ کرتے ہیں کہ یار کیمرہ ہے، بچی نے بھی فون اٹھا لیا ہے تو ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو یہاں والے تو سمجھتے ہیں ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور یہ خطرناک صورت۔ جب طاقت میں بیٹھے لوگ خود کو جواب دہ نہ سمجھیں تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں رہے۔ بائی دا وے دلی پولیس بھی کوئی مختلف نہیں ہے، انہوں نے بھی آرڈر جاری کر دیا ہے۔ دا Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so. اب سنیں کیا آرڈر دیا ہے۔ Now therefore in exercise of the powers conferred by subsection 3 of section 3 read with clause E of section 2 of the National Security Act 1980, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period from 19th of July 2026 to 18th of August, the Commissioner of Police Delhi may also exercise the powers of detaining authority under subsection 2 of the section 3 of the aforesaid act. یعنی جس کو چاہو جب چاہو جہاں سے پکڑ لو، کمشنر کو یہ اتھارٹی دے دی گئی، جس طرح پاکستان میں کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا لگا دو دفعہ 144 اور دے دو کمشنر کو یا ڈی پی او کو، جس کو بھی طاقت دے، جس کو پکڑنا ہے پکڑو، جس کو جیل میں ڈالنا ہے جاؤ، جس کو اندر کرنا ہے کرو۔ وہی اب انڈیا میں بھی دلی پولیس کو دے دیا گیا ہے طاقت۔ لیکن اس کے باوجود جب کیمرہ آن ہو جاتا ہے نا، جب میڈیا آ جاتا ہے، تو انڈین پولیس فوج ریسپیکٹ کرتی ہے۔ یار عوام میں ہمارا کیا امیج جائے گا، پاکستانی فوج کو عوام میں اپنے کی کوئی پرواہ، اور یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے اس ملک کے لیے۔ یہ ملک کہاں پہنچ گیا ہے ہم ذرا چیک کرتے ہیں۔ بلومبرگ یہ خبر دیتا ہے at a moment when Pakistan is enjoying one of its strongest diplomatic positions in years, foreign investment inflows remain woefully low. اس دوران جب پاکستان اپنے کئی سالوں بعد زبردست سفارتی پوزیشن میں ہے، جو پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ ہے وہ بہت ہی بری سطح پر ہے، بدترین سطح پر ہے۔ وجہ یہ شخص، اس کے جرائم کی ایک چھوٹی سی لسٹ ہے، باقی تو بہت زیادہ ہیں، یہ ذرا دیکھتے ہیں بڑے بڑے۔ دا بگیسٹ سیکیورٹی تھریٹ ٹو پاکستان، اس نے پاکستانیوں کو میسکر کیا 2023 میں، 2024 میں اور 2025، 9 مئی، ثانیہ 26 نومبر اور پھر ثانیہ مرید کے، اور اس کے بعد 2026 میں آزاد کشمیر میں۔ یہ 4 بڑے میسکرز اس بندے نے کیے ہیں مبینہ طور۔ robbed the mandate of 250 million Pakistanis، پاکستان میں جو الیکشن چوری ہوا ہے وہ کس بندے نے اور کس کے حکم پہ ہوا ہے سب کو پتا ہے۔ ایک ناجائز حکومت کھڑی کی، یہ کس نے کی یہ بھی سب جانتے ہیں۔ destroyed the constitution، پاکستان کے آئین کو تباہ کر دیا۔ illegitimately appointed the judges، غیر قانونی طور پہ ناجائز طریقے سے ججز کو اپوائنٹ کیا گیا۔ decimated democracy، یعنی ڈیموکریسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ decimated human rights، ہیومن رائٹس کا ستیہ ناش کر دیا، اور decimated justice system، ہمارا جو عدالتی نظام تھا کی قبر کھود کے رکھ دی۔ یہ وہ سارے جرائم ہیں جو پاکستان کے اوپر ایک بوجھ بن گئے ہیں، جس وجہ سے نہ یہاں سرمایہ کاری آئے گی، نہ یہاں کاروبار کی فضا بنے گی، نہ کبھی استحکام آئے گا، نہ کبھی یہاں پہ کچھ پازیٹیو ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص
پورے ادارے پر پورے ملک پہ بوجھ بن جاتا ہے کہ ادارے کے سارے جرائم ایک طرف اور اس شخص کے جرائم ایک طرف ہو گئے ہیں، اتنا ظلم ہو گیا ہے. یہ ادارہ تو ادھر ہی ہے نا، لیکن کبھی بھی اسی ادارے نے 3-4 سال کے اندر اتنے میسیکرز نہیں کیے جتنے اس ایک بندے کے دور اقتدار میں ہوئے. کبھی بھی نہیں ہوا اتنا زیادہ ظلم. اب میرے پاکستانی ایک طرف عالمی ادارے بھی رپورٹ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، وہاں پہ ایک پاکستانی کا بھی تجزیہ سن لیں. پاکستان والی لکھتی ہیں، بلکہ میں یہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ عاصم منیر کے گھبرانے کا نہیں بلکہ پینٹ گیلی ہونے کا وقت آ گیا ہے. ایران نے کل سعودی عرب کے زہران ایئر بیس پر حملہ کیا جہاں پاکستانی فضائیہ کا جنگی اسکواڈن تعینات ہے. یہ ایئر بیس زیادہ اہم نہیں ہے اور سعودی عرب میں اس سے زیادہ اہم ایئر بیسز موجود ہیں، لیکن ایران نے جان بوجھ کر اسی اڈے کو نشانہ بنایا کیونکہ عاصم منیر نے کرتب دکھانے کے لیے یہ خبریں چلوا دی تھیں کہ پاکستانی فوج نے ایران کو خبردار کیا کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، سعودی عرب پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا. ایران نے نہ صرف سعودی عرب پر حملہ کیا بلکہ اسی ایئر بیس پر بھی حملہ کیا جہاں پاکستانی فوج تعینات. نمبر 2، عاصم منیر نے وزارت خارجہ سے یہ بیان بھی دلوایا کہ ایران کی حمایت یافتہ یمنی حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی قطعی طور پر قبول نہیں کی جائے گی اور پاکستان ہر قدم اٹھائے گا. اور اس بیان کے چند گھنٹوں کے اندر ہی حوثیوں نے بحیرہ احمر میں سعودی تیل بردار جہازوں پر حملے کیے اور انہیں آگ لگا دی، جیسا کہ آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ موجود. عاصم منیر کچھ نہیں کر پائے گا. اسے معلوم ہے کہ ایرانی اور حوثی میزائل پاکستانی فوج پر جہنم برپا کر دیں گے، لیکن عاصم منیر نے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ بھی کیا ہے اور بھیک میں کچھ پیسے بھی لیے ہیں. سعودی عرب کو اب عاصم منیر کی نااہلی، جال سازی اور دھوکہ دہی سمجھ آئے گی اور وہ اسے کام کرنے کا کہیں گے جو یہ کر نہیں سکتا. پھر سعودی عرب عاصم کا کھاتا بند کر دے گا. جب عاصم منیر کے سر سے بیرونی دنیا کا ہاتھ اٹھ جائے گا تو یہ صرف ایک دھکے کی مار ہوگا. اس لیے مزاحمت جاری رکھو. کئی بار ایک عام انسان بھی ایسا تجزیہ کر دیتا ہے جو کہ پرمغز نظر آتا ہے. اس میں جو دعوے کیے گئے ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ سارے درست ہوں، لیکن یہ بات اہم ہے کہ عالمی طاقتوں کا جیسے ہی ہاتھ اس کے سر سے اٹھے گا یہ صرف ایک دھکے کی مار ہوگا. تو آپ کے سامنے میں نے نٹ شیل میں جو صورتحال رکھی ہے. اس کے بعد آتے ہیں پی ٹی آئی کی کلا بازیوں. اخے ہم جو ہے وہ 5 اگست کو کسی بڑی کال کا اعلان کریں، پھر ان کے ہمدرد کچھ صحافی وہ اب یہ خبریں دے رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے پارٹی کے اندر لڑ بھیڑ کے پہلے تو جلسے کا اعلان کیا جس کے ساتھ ساتھ نہیں تھے، پھر سہیل آفریدی نے کہا جی اس جلسے میں کال دینے جا رہا ہوں لانگ مارچ کی، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کی کال کے خلاف بیرسٹر گور کھڑے ہیں، سلمان اکرم راجہ کھڑے ہیں، اسد کیسر کھڑے ہیں اور چوتھے نمبر پہ تیمور سلیم جھگڑا کھڑے ہیں. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. اب یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے یہ تو آنے والے دن ہمیں بتائیں گے کہ سہیل آفریدی نے کیا واقعی عمران خان کے لیے کوئی سٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور کیا واقعی پارٹی کے اندر سے ان کو مخالفت کا سامنا ہے. یہ ہمیں 5 اگست کو پتا چل جائے. لیکن اٹ از گیم اوور فار سہیل آفریدی اگر 5 اگست کو وہ ڈیفینیٹ اعلان نہیں کرتے. گیم اوور. اور میں ایک یہاں مشورہ دینا چاہتا ہوں، اس پر آپ سب لوگ دباؤ ڈالیں پی ٹی کہ کیونکہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، ان کے تازہ ترین جو حکم ہے وہ نہیں مل رہا، تو پارٹی کے اندر بیرسٹر گور کی اجارہ داری قائم کرنے کے بجائے، سلمان اکرم راجہ کی اجارہ داری قائم کرنے کے بجائے پارٹی ہر 3 مہینے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروائے. یہ انٹرا پارٹی الیکشن کیمروں کے سامنے ہوں، اور آج کل کیمرے کے لیے آپ کو بہت نہیں کرنا پڑتا، جہاں جہاں ووٹنگ ہو رہی ہے وہاں ہو. بلکہ بہتر یہ ہے کہ بول کے بتایا جائے کہ کون، یہ کوئی اتنے کوئی لاکھوں کروڑوں میں ووٹ نہیں پڑنے والے. جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق اوپن ووٹنگ رکھیں یا ایسی ووٹنگ رکھیں کہ جس میں ویریفائی کیا جا سکے کہ ووٹ جو ہے وہ غلط جگہ نہیں کیا. ہر 3 مہینے بعد پارٹی کا سیکرٹری جنرل اور پارٹی کا چیئرمین تبدیل اور کارکردگی کی بنیاد پر ہو. جو عمران خان کے لیے کچھ کرے گا وہ رہے گا، جو نہیں کرے گا وہ جائے گا. اس طرح جو لوگ ابھی عہدوں پہ بیٹھے ہیں نا، ان کا جو مفاد جڑ گیا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے ہم کھوٹے سکے اقتدار میں بیٹھے رہیں گے، پارٹی کے اوپر قبضہ کیے رکھیں گے. یہ مفاد کا کھیل ختم ہو جائے گا. اس میں طریقے بہت سارے بنائے جا سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر گروپنگ نہ ہو، ہر کوئی اپنے لیے لابنگ نہ کرے. اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ چیئرمین بن گیا ہے تو نیکسٹ ٹائم وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، یا ایک بندہ اگر چیئرمین ہے تو وہ 2 دفعہ سے زیادہ نہیں بن سکے گا، جو کہ پارٹی کا ویسے بھی ایک آئین تھا کہ 2 یا 3 دفعہ کا جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں بن سکتے آپ وزیر اعظم. تو اسی طرح ایسا کوئی آئین بنا دیا جائے کہ جس میں پارٹی کے اگر آپ ایک دفعہ ہیں تو فوری طور پہ آپ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے، کوئی نیا بندہ آئے گا. اس طرح یہ ہوگا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک فضا پیدا ہوگی کہ یار ہم یہاں پہ لازمی نہیں ہے، ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، تو کارکردگی دکھائیں گے تو ہم شاید اس پہ قائم رہیں گے. کارکردگی کی بیس پہ یہ کر دیا جائے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے، عوامی بحث ہوگی. میں نے تو ایک اوور آل ایک خاکہ دیا ہے، اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اس پہ بہتر بات ہو سکتی ہے. 3 نہیں تو 6 مہینے کر لیں. لیکن یہ جو تاحیات والی ہے نا کہ ابھی بیرسٹر گور کو لگتا ہے کہ وہ تاحیات چیئرمین ہے کیونکہ عمران خان تاحیات جیل میں ہے، یہ بڑی خطرناک صورت. اور اس کا ظاہر ہے کہ توڑ کیے بغیر
پارٹی کسی سیریس موومنٹ کی طرف میرا خیال ہے کہ مجھے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو میرے پاکستانیوں یہ ابھی تازہ صورتحال ہے. پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ میں اس رجیم کو اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اور پھر ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ مشورہ میں نے اس رجیم کو ٹویٹر کے اوپر بھی دیا ہے اور میں یہ مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں. آپ لوگوں کو یہ مشورہ بڑا برا لگے گا لیکن میں یہ پھر بھی دوں گا. میرا اس رجیم کو دوبارہ مشورہ ہے، نہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، نہ ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، اور جو ہمارے دلوں میں آپ سے نفرت ہے نا وہ جتنی ہے اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتی، یہ اپنی پیک پر ہے. تو اب آپ کیا کریں کہ ایک ہی بار پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت 500 یا اس سے اوپر جہاں طے کر کی ہے نا وہ رکھ دیں، اور پاکستان میں جتنا بھی ٹیکس کا خسارہ ہے نا وہ پورا کر لیں. اگر آپ نے قبضہ ہی رکھنا ہے تو عوام کو اچھی طرح سے تن کے اپنا قبضہ رکھیں. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. اور میں اس پر اکثر شہباز شریف کی وہ ویڈیو چلاتا رہتا ہوں جس میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ ڈانگ تو آپ کو پھرنی ہے. تو میرے پاکستانیوں ڈانگ تو آپ کو لازمی پھرنی ہے، اور شہباز شریف یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ کو ڈانگ تو وہ پھیرے گا. دیکھتے ہیں کہ کب یہ عوام کھڑی ہوتی ہے اپنے حقوق کے لیے اور کب اس نظام کو ٹکر دیتی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب